अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हजरत जीशान साहब कहाँ हैं? जिसान भाई नहीं है। कब आएंगे? कौन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सैयद साहब अजी कौन सही है साहब? पहचाना नहीं, कौन आप? जीशान अत्तारी साहब बोले ना आप? जी जी जीशान अत्तारी साहब बोल रहे अच्छा, हैं। मैं अतर हुसैन काजी बोल रहा हूँ हजरत। और खैरियत से हैं? जी अना भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अभी अभी कहाँ मुरादाबाद में है? नहीं, अभी तो मैं गांव पे हूँ, बांदा पे। बांदा जिले में? जी। अच्छा, मजहर रब्बानी साहब का मदरसा कैसा चल रहा है? मजहर रब्बानी साहब का तो रब्बानिया में है ना। अच्छा, ये आपका कितने दूर है? ललोली में है क्या आपका? नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मिस्किल मिया साइड है जरा। अच्छा हजरत, यहाँ क्या है, सुन्नियों में दो ग्रुप हो गए। हाँ हाँ बताइए। एक तो ये मान रहा है कि काबे मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, हाजियों को दोहराने की जरूरत नहीं। और एक हाँ। ग्रुप कह रहा सुन्नियों का नमाज नहीं होगी, वो इमाम मुसलमान नहीं। अच्छा, तो अब मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा तफसील मेरे को बताएं तो मैं समझता हूँ। मतलब जो बताइए। हाजी हज करने गए थे ना, तो हाँ हाँ बताइए। इसमें सुन्नियों के दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप कह रहा है कि काबे मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज हो जाती है, और हाँ एक ग्रुप कह रहा है नमाज नहीं होगी, निकाह भी टूट गया, जिसने पढ़ी है हाजी ने निकाह भी टूट गया। भैया, जहाँ बहार शरीयत में और बड़ी किताबों में जो आया है खुलासा, वो तो सही है जहाँ तक के। और देवबंदी की बात चल रही है ना इसमें हजरत। देवबंदी तो है ही नहीं, ना नदवी है, ना देवबंदी, ना तबलीगी मत। तबलीगी जमात वालों को भगा दिया तरफ वालों ने। अच्छा, ऐसा मसला है। वो तो कट्टर सुन्नी है, कट्टर सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह, जाते आला हजरत है हम लोग भी। क्योंकि आला हज़रत के खलीफा वहाँ रहे थे ना, ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जी जी हजरत। तो उनका फेल नहीं हुआ होगा, इसलिए कट्टर सुन्नी मानेंगे अपन तो मदीने के इमामों को। जी जी वहाँ पर बदअकीदा कैसे आएगा हजरत? है जी हजरत। अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बदअकीदा कैसे खड़ा हो जाएगा? जी जी, बेहतर बेहतर, सही बोले। सही है ना साहब? जी जी बेहतर। अब जो मर्दूद लोग कहते हैं कि नमाज नहीं होगी, वो जाने साहब, अपन काय को कैसा। अब लोग का कहना है, जैसे देवबंदी कहते हैं कि ऊंट का पेशाब अल्लाह अकबर पीना जायज है। अरे वो तो कोई नहीं, एक आध कोई ने कह दिया होगा, वो जाने। एक ही बात सब पे नहीं थोपी जाएगी। एक ही बात को सब पे क्यों थोपा जाए? जी जी बेहतर। हजरत, हम तो ये मानते हैं कि जब गरीब नवाज की मस्जिद में इमाम बदअकीदा खड़ा नहीं हो सकता, जी जी और अगर खड़ा हो जाए और कल को निकल जाए, तो अपन क्या कहेंगे? देखो गरीब नवाज की करामत के बदअकीदा इमाम आ गया था, गरीब नवाज की करामत देखो 2 दिन में निकाल के फेंक दिया। जी बेशक। तो फिर अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बदअकीदा कैसे खड़ा हो जाएगा 100 साल तक? बेहतर बेहतर हजरत। तो मैंने जो कहा कि इमाम सुन्नी है, और फाजिल बरेलवी के शेर से भी साबित किया, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। दोनों हाँ। जहां है आपके कब्जा अख्तियार, दोनों जहां है आपके कब्जा अख्तियार में। जी जी बेहतर। तो मैं कि जब फाजिल बरेली कह रहे हैं दोनों जहां आपके कब्जा अख्तियार में, तो फिर बदअकीदा कैसे मान रहा हो इमाम को? नहीं नहीं, सही बना, सही हजरत, सही बोले। माशाल्लाह, आपकी बात दुरुस्त है। है ना? कुरान में पढ़ने फलन वाले तो वली कहेंगे का ना। कबिलतन तरदाहा, ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाइए जहाँ आपकी मर्जी है। तो अल्लाह ने कबिला बदल दिया, बेहतर। तो क्या अल्लाह इमाम नहीं बदलेगा? बदअकीदा इमाम आ जाएगा। तो हजरत, बेशक हजरत, बेशक तो बात मैं आपकी दुरुस्त है, लेकिन कहने वाले कहेंगे ना हजरत। कहने वाले की कहने से अपन नहीं डरते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। हमें बरेली देवबंद से क्यों डरे? हम तो अल्लाह से डरना चाहिए। बेशक हजरत, बेशक बेशक, बात दुरुस्त है आपकी माशाल्लाह। आजकल तो पार्टीशन बना दिए कि बरेली से डरो, देवबंद से डरो, अहले हदीस से डरो, तबलीग जमात से डरो। अरे भाई, कुरान में अल्लाह ने फरमाया लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। जो हक बात है वो कहो। देवबंद बरेली अहले हदीस को एक साइड रखो आप। ये बात सही दुरुस्त है, लेकिन कहे को हम डरे? हम थोड़ी उनका खाए हैं या उनके उनके कब्जे में हम जी रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपका रोशन दिमाग क्या कहता है हजरत मदीने शरीफ के इमाम के बारे में? मेरा दिमाग क्या कहता है माशाल्लाह, जैसे मैं सबको मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम तो इमाम होता है। नहीं, आपका रोशन दिमाग क्या कहता है कि वहाँ बदअकीदा खड़ा हो ही नहीं सकता अल्लाह के रसूल की मस्जिद? जी जी बेहतर। आपका जैसा है मेरा वैसे ही है, ऐसा मत सोचेंगे, जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुन्नी हैं, जाते जी। आला हज़रत हैं, खान लोग हैं। हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अकीदा, गलत अकीदा हम लोग कभी नहीं रखते। नहीं, मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में आप क्या अकीदा रखते हैं? मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में मैंने तो अपना बता दिया। मैं तो सुन्नी मानता हूँ कि भाई अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, आपके सामने बदअकीदा कैसे खड़ा हो जाएगा? हाँ, बकदीर
عقیدہ نہیں کھڑا ہو سکتا. صحیح بولے. کیونکہ بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے، کتنا ان کا جلال تھا، تو آپ کی مسجد میں کیا بدعقیدہ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں ضرور نہیں. تو پھر اللہ کے رسول کی مسجد میں بدعقیدہ کیسے ہو جائے گا؟ تھوڑا بہت کمی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحیح بولے. تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، انسان وہ کمیوں کو جو ہوتی ہیں وہ سب کو دور کر لیتا ہے. دور کر لیتا ہے، حضرت دور کر لیتا ہے. اب بولتے ہیں نا کہ اگر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ تک گیا اور گناہ سے آدھے راستے میں نے توبہ کر لی، اللہ عز و جل نے اس کے لیے 2 جنت عطا فرمائی ہے. اور حضرت آپ نے ایک وہ سنا ہوگا مشہور واقعہ، نور الدین زنگی کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے؟ واقعہ تو بہت سنا ہوں، بہت وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ یہ 2 عیسائی جو آئے تھے نا سرنگ بنانے، ہاں تو اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ ان کو گرفتار کیا، پھر نور الدین زنگی نے پھر مروا دیا تھا، وہ پلاننگ سے آئے تھے نا. ہاں یہ سنا ہوا لگ رہا ہے حضرت شاید. جب اللہ کے رسول نے بشارت دے کر ان 2 کو گرفتار کروا دیا، تو کیا امام اگر بدعقیدہ جائے گا تو آپ بشارت دے کے ہٹوا نہیں دیں گے؟ امام کو بھی ہٹوایا جائے گا، ایسا نہیں. کیونکہ اگر امام غلط ہوگا نا تو امام کی طرف لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہاں کا جو ہیڈ کمپنی ویسا جو سسٹم ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا. لیکن اگر امام توبہ کر رہا ہے، صحیح عقیدے پر چل رہا ہے امام، تو امام کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت. امام صحیح عقیدہ ہے نا، صحیح عقیدہ جبھی تو اللہ کے رسول کی مسجد میں ہے. ہاں بے شک. نہیں تو وہ تو بے ہوش ہو کے آئی سی میں بھرتی ہو جاتا ہے. پانی لیا نا زینت حضرت صاحب. جی حضرت. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. بے شک بے شک. اللہ کے رسول کا رعب رہتا تھا 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. اور امام ہوتا ہے حضرت. اللہ پاک نے خلاصہ تفصیل جو فیضان نماز میں فرمایا وَرَّكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ہاں بالکل بالکل. جب سب حاجی رکوع کر رہے ہیں تو تم بھی ان اماموں کے ساتھ رکوع کرو. ہاں بہتر. اور وہ سجدہ کر رہے ہیں تو تم بھی سجدہ کرو ان کے ساتھ. اگر اس کو مجلس نے کھڑا کیا اس امام کو، اگر اس کی مخارج درست نہیں ہے تو اپنے کو حضرت یہ نہیں دیتا ہے کہ اس کو بولے ایسا ہے ویسا. وہ اپنی اطلاع کرے، اگر اطلاع نہیں کر سکتا ہے نا تو دوسرے کو اپنی ذمہ داری سونپ سکتا ہے. نہیں دوسری بات وہاں پر وہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے قاری کم ہوتے ہیں جیسا امام پڑھتا ہے نا حرم کا. ہاں کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت پیارا. جی حضرت. ایسا قرآن کوئی انڈیا میں پڑھتا ہے صاحب؟ نہیں حضرت، نہیں سنا ہوں کسی کے منہ سے. یہ خانقاہوں کے پیر لوگوں کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا حضرت، جو اتنے پیر ہیں آج کل زیادہ تر. آج کل بہت روٹیشن چل گیا نا بابا والا، بابا پیری والا. ارے یہ تو بس مرید کر لیتے ہیں، نمازی بنانے کا بھی ان کو وہ نہیں ہے فکر. بس جھولی بھر دو، میری جھولی بھر دو، جاؤ مرید ہو جاؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو تم جانو، ہمارے مرید کہلاؤ تم تو بس. اللہ اللہ. تو ایسے مرید بنانے سے کیا فائدہ رے ہے؟ وہی تو پیر وہ ہے کہ اگر مرید خطرے میں ہوگا تو پیر جنت تک لے کے جائے گا. ارے صاحب یہ بتائیے، اب بڑے پیر صاحب نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. بے شک صحیح بولا. ماشاء اللہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی نماز ہے ٹھنڈک. ارے صاحب بالکل، حضور نے فرمایا جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. ایک نماز چھوڑ دے. اب جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا تھا؟ اللہ. حضور نے تو فرمایا جس نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب یہ علماء کیا بتاتے ہیں، نہیں وہ کفر کے قریب ہو گیا. تو کفر کے قریب کیا کم مان رہا ہے؟ ہاں تو مانا تو وہی ہے نا، مانا وہی ہے. نہیں اگر مانا وہی بھی ہو قریب ہو گیا تو ایک نماز چھوڑنے میں قریب ہے، اور جو 5 ٹائم کی نماز چھوڑ رہا رات دن وہ کیا ہوا؟ اللہ کافی ہو گیا. اب اس کو تو جنتی بنا دیتے ہیں. ایک حدیث پڑھ کے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جنت میں. تو بے نمازیوں شرابیوں کو تو جنتی بناتے ہیں مولوی لوگ. جی حضرت. جی وہ نمازیوں کو جہنمی بناتے ہیں یہ مردود قسم کے مولوی لوگ. استغفر اللہ. پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں یہ مردود لوگ. اور ان لوگ کہتے ہیں کہ عورت نہیں ہے کہ آپ لوگ پاجامہ اتنے اونچے پہنتے ہیں. ہم نے کہا بھائی عورت عمل کر رہی ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا پہن رہی ہے آج کل کی، اور بریلوی مرد نیچے پہن رہا ہے، عورت اونچا پہن رہی ہے. الاؤ ہے حضرت کہ ٹخنوں سے نیچے پہنے. لیکن جو لوگ بولتے ہیں جو ایک دم عورت کے جیسے ہو، ان سے یہ بولو کہ بھائی تم تو پتہ نہیں بچے لوگ کا، بوڑھے لوگ تو بچے لوگ کا پہن لیتے، اتنا اوپر نہیں پہننا چاہیے. جو حضور کی سنت ہے ٹخنے کھلے رہنے. ٹخنے تو کھلے رہے، اس میں دیوبندی بریلوی کا کیا مطلب ہے صاحب؟ وہ تو سنت رسول ہے.
हाँ माशाल्लाह। तो क्या जी अगर देवबंदी दाढ़ी रखाता है तो हम क्या दाढ़ी इधर उधर से कटवा के रखाएंगे कि ऐसे दाढ़ी रखाओ? नहीं नहीं हजरत, नहीं देवबंदी बैंगन खाता है तो क्या हम आलू खाएंगे? नहीं नहीं हजरत। हैं? देवबंदी 3 सांस में पानी पीता है तो क्या हम 4 सांस में पिए, 2 सांस में? सुन्नत है, दाढ़ी मुबारक हमारे हुजूर की सुन्नत है। वल्लैल जुल्फे उनकी माशाल्लाह। कला। हाँ अच्छा, दूसरी और भी मैंने दलीलें दी। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हाँ बेहतर। तो वो पहले इमाम हरम कुरान को बहुत ज्यादा सीखते हैं, जब जाके वो मुसल्ले पे खड़े होते हैं। बेहतर हजरत। फरमान रसूल के मुताबिक वो बेहतर है। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम, तुम में बेहतर वो है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान को सीखे और सिखाए। और सिखाए। तो वो कुरान को सीखते सिखाते हैं, जब तो सब पढ़ते हैं वो इमाम हरम। जी हजरत, बेशक बेशक। और तीसरी एक और हदीस हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। बेशक। तो साहब अरब वाले जब इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, हुजूर ने फरमाया उनकी नकल करो, जैसा वो पढ़ते हैं वैसा पढ़ो। तो उनको तुम ऐसा इस्लाम में। लेकिन अरबों के अंदर हजरत एक गलत फहमी है। वो तो कुछ भी हो, अपन को बोलने का हुक्म नहीं है। नहीं हुजूर हजरत, ने मैं फरमाया कि 3 वजह से अरब वालों से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, अहले जन्नत की जुबान अरबी है। बेहतर है, आपकी बात दुरुस्त है हजरत। लेकिन क्या बोलते हैं ना, मैं देखा हूँ मेरे पास ग्रुप में आया है, लगभग मेरे पास 120 ग्रुप है। अच्छा, क्या आया उसमें? 120 140 प्लस ऐसे ग्रुप। तो उसमें ऐसा आया है कि अरबियों के अंदर एक ऐसी आदत है, जहाँ पाते हैं कुरान पाक रखी हो, माज़अल्लाह पैर वहीं कर देते हैं। काबा जहाँ हो, कोई चीज का एहतराम नहीं पाते हैं। वो तो नऊज़ुबिल्लाह वो लोग होते हैं जो माजूर होते हैं ना पैरों से। हमने यहाँ इंडिया में देखा है कि काबे की तरफ पैर रख के पढ़ रहा, मतलब वो माजूर जो लोग होते हैं ना, वो कुरान को इस तरह से पढ़ते हैं पैर फैला के। इंडिया में मैंने देखा, गुजरात में देखा मैंने। हजरत सुने तो, माजूर नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो सही साढ़े काबे की तरफ पैर करके फोन चला रहे हैं, वल्लाह वल्लाह। क्या चला रहे हैं? काबे के साइड फोन करके, यानी फोन लेके काबे के साइड पैर करके फोन को चला रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे लेटे हैं, कुरान को सीने पे रखे हैं, वल्लाह। और वो तो क्या मालूम कहाँ के खबीस लोग होंगे। अब सबको थोड़ी कह सकते हैं, कुछ होंगे खबीस, नहीं कह सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ऐसा इंडिया में मस्जिद में टीवी चला दी गई है। इंडिया में मस्जिद में, हाँ बेहतर हजरत। अहमदाबाद में टीवी चलाई गई, तो ये कहोगे कि सब टीवी चलाते हैं सुन्नी लोग? नहीं हजरत, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। उसको एक चैनल चला के बताया गया है। इंडिया में एक जगह नहीं, कितनी जगह मस्जिदों में चैनल चला के बताया गया है। हाँ हाँ हाँ, सही बोले। सुना है ना आपने भी? हाँ मैंने तो सुना है। और सुना है, वो तो सही बात है कि मस्जिद में मदनी चैनल चलाया गया है लैपटॉप के अंदर, अहमदाबाद में। सही बात है, अजहरी मियां साहब ने भी बताया कि इन लोगों ने मस्जिदों के अंदर चैनल चलवाए। और इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया, नबी की तरह से बराबरी की। नबी की तरह से बाल को, अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवा दिया कि जैसे नबी के बाल की ताजीम करते हो, इसी तरह से इलियास काजी के बाल की ताजीम करें। ये लोगों को कहना है हजरत, ये लोगों का कहना है, वही तो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को पीर पीर नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपने बाल को इमरान अत्तारी से तो बंटवाया। सब प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग है पूरी। क्योंकि इमरान अत्तारी बगैर इजाजत के बांट नहीं सकता है, बगैर इजाजत के सब कर नहीं सकता है। हाँ बेहतर। अगर इमरान अत्तारी बिना इजाजत ये सब करता है तो और भी कुछ करे फिर। गलत है, गलत है, गलत है। अपनी बहन से निकाह करके बता दे फिर इमरान अत्तारी, अगर ऐसा ही है तो कह दे कि ये भी जायज है। नहीं, अगर इमरान अत्तारी के मन में है कि जो चाहे जायज कर ले, तो अपनी बहन से निकाह भी जायज कर ले। वो सगी बहन से नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इमरान अत्तारी कर ले। अगर ऐसा ही है उसकी नजर में कि जो चाहे हम कर सकते हैं, सब जायज है, वो तो अब भी ये कह रहा है कि नहीं, मुँह मुबारक कह सकते हैं इलियास काजी के बालों को। मुँह मुबारक तो अल्लाह के रसूल के बाल को ही कहा जाता है। और दूसरे अब हम ऐसे कह भी नहीं सकते हजरत, क्योंकि मालूम है हजरत, एक किताब में ये लिखा है कि एक इज्तिमा हुआ तो उसमें एक साहब उठ के आ गए थे। तो जब वो उठ के आ गए, सोए, तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने भी उस इज्तिमा में गए थे सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। अब बताओ, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं, और जो एक इज्तिमा में चला गया उनकी बख्शिश हो गई। क्या ये सही है साहब? ये हजरत ये बताइए, वल्लाहु आलम तो फाजिल बरेलवी ने पूरी फतावा रज़िया में वल्लाहु आलम लिखा है।
ان سے آگے نہیں جانے چاہیے. یہ الیاس قاضی نے ان سے آگے بڑھ کر بتانا ہے کہ ہم ان سے بڑے عاشق رسول ہیں. پوری فتح رضیہ دیکھ لو آپ, واللہ عالم ملے گا, واللہ عالم. یہ غلط ہے, سنے تو یہ غلط ہے. پوری فتح رضیہ اعلیٰ حضرت سے بڑا عاشق رسول نہیں ہے وہ الیاس قاضی. جب اعلیٰ حضرت نے واللہ عالم لکھا ہے اور فتح رضیہ آپ دیکھو نا, میرے پاس فتح افریقہ نہیں رکھی ہے, اس میں بھی واللہ عالم لکھا ہے. مفتی شریف القمجدی نے واللہ عالم لکھا ہے. تو یہ الیاس قاضی نے ایک نیا طریقہ کیوں ایجاد کروایا واللہ رسول عالم؟ وہ صحیح ہے آپ کی بات, لیکن اب معلوم اس ہے کو یہ اور کہنا چاہیے حضرت حضرت یہ اور کہنا چاہیے, جیسے کبھی بھی آپ بات کرو آپس میں دعوت اسلامی والے, تو یہ کہیں کہ جب بھی بات کرو تو یوں کہا کرو, دیوبندی کہتے ہیں انشاءاللہ, تو آپ لوگ کہا کرو انشاءاللہ و رسول, ماشاءاللہ و رسول. اور الیاس قاضی یہ اعلان کروا دے مدنی چینل سے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا, ماشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا, انشاءاللہ و رسول کہیں گے, ماشاءاللہ و رسول کہیں گے. ہم لوگ مدنی چینل میں بولتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, بس انشاءاللہ عز و جل, بس. ہاں انشاءاللہ عز و جل بولتے ہیں. نہیں انشاءاللہ و رسول بھی بولا کریں نا. ہاں ایسا نہیں بولتے, ایسا نہیں. کیوں نہیں بولتے؟ جب اللہ واللہ و رسول عالم کہتے ہیں تو انشاءاللہ و رسول بھی کہیں. حضرت یہ من گھڑت باتیں ہیں. نہیں سنو, وہ تو حدیث میں ہے, صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول کے سامنے واللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں صحابہ نے ایسا کہا. تو کیا یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھی؟ اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھی تھی, مفتی شریف الاقسام نے نہیں پڑھی تھی. اب واللہ و رسول عالم کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول دونوں علم میں برابر ہیں, جبکہ یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ اللہ رسول علم میں برابر ہے. ارے حضرت سنیے تو, میں بول رہا ہوں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, لیکن لوگوں نے انہیں بڑا کہا, الیاس قادری کو لوگوں نے بڑا کہا, الیاس قادری نے تو بڑا نہیں کہا نا. ارے اس نے تو یہ بھی کہا بڑے پیر صاحب مجدد نہیں تھے. الیاس قادری نے یہ کہا میں بھی مجدد نہیں ہوں, بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے, میں بھی مجدد نہیں ہوں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بھی مجدد نہیں ہوں, بڑے پیر صاحب بھی نہیں تھے؟ اس کا کوئی حوالہ حضرت آپ کو میں ویڈیو بھیج دوں گا نا. اگر ایسا کہا ہوگا پھر تو آپ مانو گے کہ ہاں بالکل بہت بدبخت قسم کا آدمی. ہاں میں مانتا ہوں صاحب. اس نے تو یہ تک کرا ہے کہ ایک آدمی پوچھ رہا ہے اس کے سامنے کہ وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے. الیاس قاضی جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا مبلغ حضرت میں مدینہ شریف گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. تو وہ ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دے رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھے بیٹھے. اب آپ بتاؤ, آپ کے بعد میں باندھا میں آؤں اور آپ کا بیٹھو, میں کہوں گا بعد میں بیٹھوں گا, پہلے خوشخبری سنو. آپ کا کیا میں کہوں گا کہ میں اجمیر شریف گیا تھا یا بڑے پیر صاحب کے یہاں بغداد شریف گیا, میں سو گیا تھا, جب کہا کہ جب وہاں جاؤ تو ذیشان اتاری کو باندھا میں میرا سلام کہہ دینا. تو آپ بتاؤ خوشی میں جھومنے لگو گے کہ نہیں جھومنے لگو گے؟ بیٹھو گے, کھڑے ہو جاؤ گے؟ بہتر حضور, بہتر, صحیح بولے ماشاء اللہ. میں تو خوشی میں اللہ اللہ. اور اس کو اللہ کے رسول سلام بھیجا الیاس قاضی کو, یہ اٹھ تک نہیں رہا, بیٹھا ہوا ہے, کرسی پہ ہی بیٹھ کے جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی گستاخی ہے حضرت, کتنی بڑی گستاخی ہے. جی گستاخی تو ہے. آپ مجھ کو حوالہ بھیجیے گا, میں استاد صاحب کو بھیجتا ہوں. اور میں حضرت فیضان سنت کا حوالہ دوں گا کہ اس کے اجتماع میں جو گیا صفحہ 27 میں, اب انہوں نے وہ کٹوا دیے, خواب کٹوا تو دیا لیکن اس پر توبہ نہیں کی, نہ کلمہ پڑھا. اور وہ لکھا یہ حلفیہ بیان ہے. حلفیہ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بیان اللہ کی قسم کھا کر دیے جائے. تو اب اس بیان کو جھوٹا کیوں مانا ان لوگوں نے؟ پہلے کیوں لکھا اور اب جھوٹا کیوں مانا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حلفیہ بیان کا مطلب حضرت یہی تو ہوتا ہے نا جو بیان اللہ کی قسم کھا کر دیے جائے. ہاں بہتر. تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر ایک آدمی نے بیان دیا ہے کہ ایک آدمی اٹھ کے آ گیا تھا اجتماع سے, تو اللہ کے رسول کا اس کو دیدار ہوا جو اٹھ کے آیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے بھی اس میں تھے اجتماع میں شریک, سب کی بخشش ہو گئی. تو اگر اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. یہ کتنا بڑا جھوٹ اس نے منسوب کیا ہے اللہ کے رسول کی طرف. اللہ. اور حضرت کیا اللہ کے رسول کسی عورت کے ذریعے سے سلام بھیجیں گے الیاس قاضی کو؟ اسی میں صفحہ 28 میں اور ایک ایڈیشن میں 44 میں کہ ایک عورت نے ٹی وی نکلوا دیا تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے آج میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو نکلوا دیا, اور الیاس قاضی میرا غلام ہے, تو اس کو سلام پہنچا دینا. کیا عورت کے ذریعے حضور سلام بھیجیں گے الیاس قاضی؟ نہیں تو نہیں عورت. کتنی بڑی گستاخی حضرت. اللہ اکبر, استغفر اللہ. ہے نا گستاخی؟ یا اللہ, کیسی گستاخی ہے حضرت بتائیے آپ کے عورت کے ذریعے حضور سلام بھیجیں گے؟ نہیں اللہ اللہ,
عورت کے ذریعے کبھی نہیں. تو اب یہ اس نے نکلوا تو دیا، لیکن لکھا کیوں تھا اس پر؟ کلمہ کب پڑے گا؟ یہ نہ آج تک کلمہ پڑا نہ توبہ کیا، بس خالی ڈرامے کے طور پہ ہلکا پھلکا ناٹک کر لیتے ہیں توبہ رجوع کا. وہ بھی عمران یہ تو کرتے ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھی کتاب، انہیں کرنا چاہیے صاحب. لیکن کوٹا کے تمام امام، زیادہ تر امام گونگے عجیب قسم کے ہو گئے کہ کچھ بول ہی نہیں رہے کوٹا میں. اور جے پور میں بھی وہی، یہ 50,000 روپے زکاتوں کا لے کے سب خاموش ہو گئے زیادہ تر. ارے کب تک کھاؤ گے قیامت میں؟ زکات کا پیسہ حضرت، جو زکات کا پیسہ جاتا ہے وہ جامعہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں فی سبیل اللہ، وہ تو حضرت 1 کروڑ خرچہ ہے تو یہ 10 کروڑ چندہ کر لیتے ہیں پوری دنیا سے. خرچہ 1 کروڑ کا، وہ جو آپ کہتے ہیں پڑھتے ہیں بچے، وہ ان پہ 1 کروڑ خرچہ ہوگا جتنے بھی مدرسے چلنا ہے. جیسے آپ کے یو پی میں چل رہا ہے تو 2 کروڑ خرچہ ہوگا. یہ 20 کروڑ روپے چندہ کرتے ہیں. 18 کروڑ بچا کے کیا کرتے ہیں؟ سب بانٹ لیتے ہیں آپس میں. نہیں بھائی، بہت لمبا چندہ. حضرت کرپشن بہت تگڑا ہے. میں بتاؤں آپ کو، آپ دیکھیں ہوگا سسٹم نہیں ہے. اگر ہوگا تو مجلس میں جو ہوگا اللہ جانے، میں نہیں کہہ نہیں. سکتا. حضرت یہ بتائیے، باندہ میں جب مسجد بنتی ہے تو 3 سال لگ جاتے ہیں، کوٹا میں بنتی ہے 3 سال لگ جاتے ہیں، ابھی وگیان نگر میں بن رہی بہت ٹائم لگ گئی ہے، بمبئی میں بنتی ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کے مرکز پوری دنیا میں کس طرح سے بن رہا ہے؟ ایسے کیسے بن رہا ہے؟ کیا پیسہ ان کو قارون کا خزانہ مل گیا جو اتنا پیسہ جہاں چاہ رہا مرکز بنا رہا ہے؟ پوری دنیا میں ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں وہی صدقے سے، 10 لاکھ مبلغوں کو 50,000 روپے کہاں سے دے رہے ہیں صاحب؟ اللہ یہ سوچنے والی بات ہے. ان سے سنیے حضرات ہمارے باندھا میں مدرسہ نہیں تھا کوئی، ابھی جامعۃ المدینہ بنا ہے، مدرسۃ المدینہ حفظ کا. ہاں لیکن وہ سوال یہ ہے حضرت کہ انہوں نے جو کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں اس سے کلمہ نہیں پڑھ رہے، نہ توبہ کر رہے ہیں. اور الیاس قاضی اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلواتے ہیں، اور مدینہ شریف کا مذاق بناتے ہیں کہ انسان کو کہتے ہیں مدینہ، کہا جا رہا پیشاب کرنے جا رہا مدینہ. یہاں تک کہ میں نے بھروچ میں دعوت اسلامی کا جو مرکز بنا حضرت بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس، میں خود گیا لیٹرنگ میں، ٹوائلٹ میں، تو میں نے لیٹرنگ کا دروازہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہرا دیکھا اور لوٹا بھی ہرا دیکھا. اور ایک طرف الیاس قاضی کہتے ہیں میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. اور یہ کیا ہو رہا مرکز میں تمہارے؟ یہی کوٹا کے اندر وگیان نگر میں ہے، یہی میں نے وہاں پر دیکھا ہے گھنٹہ گھر پہ جب ان کا مرکز بنا، وہاں بھی لیٹرنگ کا دروازہ میں نے دیکھا ہرا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور لوٹا بھی ہرا دیکھا. حضرت لیکن آپ نے ایک غلط چیز دیکھی. نہیں، یہ لوٹا ہرا اور لیٹرنگ کا دروازہ ہرا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہاں بھی آپ تصور سنیں تو؟ ارے حضرت سنیں گے میری بات کو، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دعوت اسلامی 2 چل رہی ہے، ایک ٹوٹل ہرے امامے اور وائٹ لباس، اور ایک وائٹ لباس وائٹ امامہ. نہیں وشواس ہے تو یوٹیوب میں سرچ مار کے دیکھیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے لیٹرنگ کا دروازہ ہرا کرا، لوٹا ہرا رکھا. ہاں اور سبزیوں کے بارے میں کیا یہ فتویٰ دیں گے جب انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا؟ بات نہیں سمجھ رہے. ایک سید امین القادری کی چل رہی ہے، ایک الیاس ابطال قادری کی چل رہی ہے، 2 دعوت اسلامی چل رہی ہے. ارے وہ تو ایک اور ہو گئی ہے، ایک اور احمد آباد سے بن گئی ہے، اس کا نام ہے سوسائٹی دعوت اسلامی. سوسائٹی دعوت اسلامی وہ بھی الیاس قاضی سے الگ ہو گئی کہ انہوں نے پہلے منع کیا تھا ٹی ویوں میں آنے کا، اب خود ٹی وی میں آنے لگے. یعنی خوب آ رہا ہے نا ٹی وی میں، اب رات دن بیٹھے ہی رہتے ہیں ٹی وی میں اب تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، یہ کتاب میں لکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، پیدا تو اللہ نے کی نا گھاس، الیاس قاضی نے تھوڑی کی ہے. یعنی اللہ کو ادب بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو مجبوراً چلتا ہوں، یہ تو نے پیدا کر دی. مطلب ہے کہ اللہ تو نے پیدا کر دی، نہیں تو میں تو چلتا ہی نہیں اس پر. تو یہ اللہ کو ادب سکھانا ہوا. اللہ نے تو ہری گھاس پیدا کی ہے، اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا ہے قرآن میں. ہو تو عزروہ ہو تو وقروہ ہو، جب وہ آئے تو ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا. اور یہ الیاس قاضی اللہ کو ادب بتا رہا ہے. حضرت صاحب بہت ساری باتیں اس کی. اور کبھی بھی دعوت اسلامی والے الیاس قاضی کو میٹھا میٹھا الیاس نہیں کہتے، نہ عمران اختاری کہتے میٹھا میٹھا عمران، میرا میٹھا میٹھا عمران، میرا میٹھا میٹھا سمر، میرا میٹھا میٹھا حبیب اختاری، میرے میٹھی میٹھی حبیب اختاری کی بیٹی، میری میٹھی میٹھی عمران اختاری کی بیٹی، میری میٹھی میٹھی عمران اختاری کی بہن، میری میٹھی میٹھی عمران اختاری کی بہو، میری میٹھی میٹھی عمران حبیب اختاری کی بیوی. ایسا کیوں نہیں بولتے دعوت اسلامی والے؟ ایسا بھی بولے. جی بہتر ہے، آپ کی بات درست ہے. حضرت بولنا چاہیے نا، الیاس قاضی کی بیوی کو بھی بولنا چاہیے نا، میری میٹھی میٹھی عمران الیاس قاضی کی بیوی.
ये कर देता है, सही है। उसको क्यों नहीं बोलते? अल्लाह के रसूल को तो बोल रहा है मीठा मीठा मीठे मीठे रसूल। हजरत साहब पहले हम भी जुड़े हुए थे इनसे, लेकिन बाद में हम यूं अलग हो गए कि इनके अंदर बहुत सारी खराबियां आ गई। मैं कानपुर के इज्तिमा में मैं आया था, जो पहला इज्तिमा हुआ था ना वहाँ पर रावतपुर में, कल्याण नगर के उधर, हाँ उसमें मैं भी आया था। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब भी थे और हम भी थे। इधर से छतरपुर से मुफ्ती लुकमान साहब थे। मुफ्ती लुकमान साहब को मैं लेके गया था मेरे घर में, वहाँ पर हमारे मिलने वाले थे शफीक साहब, उनके घर में। उस जमाने में ये रावतपुर में हुआ था पहला इज्तिमा। जो हुआ था वो अब्दुल हलीम कॉलेज में हुआ था, हलीम कॉलेज में। और दूसरा कानपुर में जो हुआ वो रावतपुर में हुआ था, कल्याणपुर रावतपुर में। तो उस जमाने में क्या इनके अंदर इतनी खराबियां नहीं थी। अब तो बाद में बहुत ज्यादा इनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। अब तो ये अल्लाह के रसूल की अजमत का ऐसा मजाक बना रहे हैं कि बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। जैसे मैंने कहा ना कि वो आदमी अल्लाह के रसूल का सलाम कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा और कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है, जबकि जिसको अल्लाह के रसूल सलाम भेजे तो उसकी तो कैफियत ही उसकी अलग होगी साहब। जैसे टर्की के बादशाह के बारे में है कि जब उनको बताया कि अल्लाह के रसूल ने आपके बारे में फरमाया है कि आप जो दरूद शरीफ पढ़ते थे, आज रात आपने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, तो वो बादशाह तखत से नीचे गिर गया था, तुर्की का बादशाह, खुशी के अंदर। और ये कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं इलियास काजी, इतने बड़े हो गए, ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमको अल्लाह के रसूल सलाम भेज रहे हैं, हम देखो हम अल्लाह के रसूल का सलाम बैठे बैठे देते हैं। यही तो मतलब हुआ। ये अजहरी मियाँ के जो दामाद है ना सलमान साहब, मुफ्ती सलमान साहब, जो अमीन शरीयत के लड़के हैं, उन्होंने भी ये बात को लेकर बताया है इलियास काजी की। यही जो मैं बता रहा हूँ ना वीडियो के पे टैग करके कि देखो अल्लाह के रसूल को सलाम भेजना है और ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो हजरत पहले हम भी जुड़े हुए थे। अहमदाबाद के इज्तिमा में भी मैं गया था, मगर बाद में देखा कि अल्लाह के रसूल की आमद मरहबा मरहबा उसी इज्तिमा में, और इलियास की आमद मरहबा मरहबा उसी इज्तिमा में। मैंने देखा जब उवैस रज़ा नात पढ़ रहे थे, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है ए जलवाए जाना, ये नात शरीफ पढ़ रहे थे वो। तो इसी बीच में इलियास काजी आए, तो फिर इनके भी ऐसे ही नारे लगे, इलियास की आमद मरहबा मरहबा, अल्लाह के रसूल की आमद मरहबा और इलियास की आमद मरहबा। ये क्या तरीका? ये तो हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा है मंजर, और ऐसा और इनके बारे में अवाम में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई ये बात कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह से अपने बाल को बंटवाया है। और ये प्लानिंग थी, ये एतराज नहीं होता तो ये प्लानिंग थी कि फिर इनके बालों की ऐसी ज़ियारत कराई जाती जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की कराई जाती है। और इनका मिलाद नामा भी पढ़ दिया गया था, यानी पूरी जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने जो जो हरकतें की थी घुमा फिरा करके, वही इन्होंने करना शुरू कर दी थी। हजरत साहब मैं ऐसी अलग नहीं हुआ, मैं पहले साथ में था। मैंने तो मौलवी इदरीस साहब है ना पीलीभीत वाले, उनसे तक हमारी हुज्जत हो गई थी यही बात को लेकर। अजमेर शरीफ में घंटा घर की मस्जिद में जब मैं इलियास काजी के फेवर में था जब, तो इन्होंने उस पर टोन कसा इलियास काजी पे कि देखो वो नागपुर में तकरीर की, फोन से बाई फोन जब तकरीर करते थे ना ये पाकिस्तान से, उस जमाने में लोग एक्सचेंज से पैसा भरते थे, 20,000 रुपए का खर्चा आया था उस जमाने में, आज से 25-30 साल पहले। फोन से जब तकरीर की थी इन्होंने, फोन से ऐसे अहमदाबाद में भी तकरीर की इन्होंने। तो इस पर से ये इदरीस साहब ये कह रहे थे कि देखो उसने कौम का इतना पैसा खर्चा करवा दिया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी साहब ने बताया। तो मैंने कहा आप भी तो पैसा तय करते हैं, तो एकदम भनक गए हो। तो फिर कहना क्या सबूत है? मैंने कहा आपने उर्स रज़वी में ऐलान किया था जो तय करे उसे ना बुलाओ, और तुम्हारी खुद रजिस्ट्री कश्मीर वालों ने लाकर दी सज्जाद नशीन साहब हजरत मौलाना अब्दुल सुभान रज़ा साहब को, देखो आपके उर्स में ऐलान करता बरेली में जो तय करे ना बुलाओ, इसकी रजिस्ट्री में तय मौजूद है। उस जमाने में जब फोन मोन नहीं थे, बहुत पहले की बात है ना, 20 साल 25 साल पहले इन्होंने तय करने की रजिस्ट्री भेजी होगी वहाँ कश्मीर वालों को कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो वो कश्मीर वालों ने लाके सज्जाद नशीन को दी थी बरेली में। तो जब मैंने अजमेर शरीफ में बात बताई तो ये भड़क गया बहुत तेज इदरीस साहब मेरे ऊपर। कौन ने कहा ये है वो है फलाना ढिमाका, जबकि बात सही है। जब से इनकी तकरीरी बंद हो गई थी बरेली में, उर्स में नहीं होती थी इनकी। आज आप मालूम कर लो 25 साल से इदरीस साहब की, इनके खानदान की किसी की भी तकरीर नहीं हो रही। यही जालसाजी की वजह से एक तरफ तुम ऐलान कर रहे हो उर्स आला हज़रत ने कि जो तय करे उसे मत बुलाओ, खुद तय कर रहा हूँ कश्मीर के अंदर है।
وہ رجسٹری نامہ ان کے پاس دیا گیا تھا سجادہ نشین کے پاس میں کہ صاحب دیکھو یہ آدمی نے اعلان کیا تھا کہ عرش حالت نے جو طے کرے اسے مت بلاؤ، خود طے کر رہا ہے، یہ رجسٹری موجود ہے۔ اللہ، تو ان سے میری وہاں پر حجت ہو گئی تھی اجمیر شریف میں گھنٹہ گھر پہ الیاس قاضی کی وجہ سے، جب میں الیاس قاضی کے فیور میں تھا۔ آج سے 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں یہ لگ یاس قاضی صاحب مل چکے ہیں نا؟ نہیں ملا تو نہیں، لیکن اب نہیں ملنا، اب کیا کریں گے، اب تو ایسی ایسی حرکتیں انہوں نے کر ڈالی کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے، توبہ نہیں کریں گے اچھی طرح سے، ان سے ملنا بیکار ہے۔ سلام کا مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، اور جو ہے کہ تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا۔ اب بتاؤ یہ سلام کا مذاق ہے صاحب؟ کیا فاضل بریلوی نے ایسا سلام بھیجا؟ ان کا تو سلام بہت مؤدبانہ ہے، مہذبانہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا ہے، ہاں، ان کا تو سلام بہت ہی مؤدبانہ سلام ہے صاحب، پڑھنے کے بعد میں کیفیت پیدا ہو بڑا جاتی ہے۔ پیارا شعر ہے۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صحابہ کرام کی بڑا پیارا شعر ہے، صحابہ کرام کی شان بڑا ہے۔ پیارا شعر حضرت ہاں۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی پتلی پتلی ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو بہت تو انہوں نے الیاس قاضی نے فاضل بریلوی کی ٹکر پہ اپنا سلام لکھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں ان سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر انہوں نے سلام میں کیا شعر کہے کہ جب تو سگانے مدینہ کو دیکھے تو جوڑ کر ہاتھ ادب سے ان کے آگے، یعنی جب مدینہ شریف میں کتوں کو دیکھنا تو ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جانا کتوں کے سامنے۔ پھر کہہ رہے ہیں اشک بار آنکھ ان پہ جما کر تو سلام کہنا، یعنی کتوں کے سامنے کھڑے ہو پہلے ادب سے، پھر کتوں کو دیکھو، پھر کہہ رہا ہے کہ اشک بار آنکھ ان پہ جما کر تو سلام کہنا، پھر سلام کہنا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی توہین کی ہے اس نے۔ حضرت صاحب یہ آپ پرانی کتاب وسائل بخشش ہے میرے پاس ہے، آپ لے کے دیکھ لیں، اب میری بات پہ بھروسہ نہ کریں، آپ میرے پاس ہے وسائل آپ پہلے پڑھ لیں۔ اور ایک شعر میں کہا ہے کہ کاش ہوتا میں سب سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام کہنا۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ نہیں؟ کاش ہوتا میں سب سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، یعنی سیدوں کی خدمت میں کتا بن کے کرتا اور ان کا دربان بن جاتا۔ کہنا رب نے بھیجا انسان بنا کر، تو اللہ نے انسان بنایا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر اللہ کے رسول کی امت نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم ناشکری کر رہے ہو، کہہ رہا ہو کہ مجھے کاش اللہ کتا بنا دیتا تو میں سیدوں کی خدمت کرتا۔ یہ سیدوں کی توہین ہے کہ سیدوں کی خدمت کرنے کے لیے کتا بننا ضروری ہے کیا انسان بن کے سیدوں کی خدمت نہیں کر سکتے آپ؟ یہ بھی آپ پڑھ لینا صاحب، وسائل بخشش میں لکھا ہوا ہے یہ بھی۔ اور حضرت کا باندہ میں کون سی گاؤں میں ہیں آپ؟ بالا میں ہم ہیں کٹرا۔ اچھا یہ وہاں سے مدن پورہ کتنا جہاں مولانا نظام الدین صاحب پڑھاتے تھے پہلے، جن کا انتقال ہو گیا؟ مولانا نظام الدین صاحب زیادہ دور نہیں ہے، مدن پورہ ہے، بازار کے پاس میں مدن پورہ۔ ربانیہ میں بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں ربانیہ سے تھوڑا الگ ہے، مدن پورہ میں ایک جگہ تھی وہاں پڑھاتے تھے حضرت مولانا نظام الدین صاحب۔ اور ایک للولی میں آیا ہوں، للولی میں جہاں پیران کرام رہتے ہیں نا چشتی سلسلے کے، للولی میں وہاں تو میں آیا ہوں، وہ تو پیر لوگ رہتے ہیں وہاں پر للولی میں۔ پتا کر کے آپ کو بتاتا اور ہوں۔ باندھا میں بھی میں آیا ہوں، حضرت مولانا مظہر ربانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ہاں ماشاء اللہ، مظہر ربانی صاحب بہت پیارے ہیں۔ ان کے بھائی تھے بڑے عالم مفسر قرآن حضرت مولانا غازی ربانی صاحب، ماشاء اللہ بہت پیارے سے آئے۔ وہ تو بڑے قابل عالم تھے، مفسر قرآن تھے۔ اب انہوں نے بھی جب کتاب لکھی تھی نا ایک کتاب، تو ان پر بھی لوگوں نے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا تھا، مظہر ربانی صاحب نے، رضوی لوگوں نے ان پر بھی کیچڑ اچھالی تھی، مظہر ربانی صاحب پر بھی۔ تو اب یہ دیکھو کافر تو کہنے والے آج کل سنیوں میں ایک دوسرے کو بہت ہیں، جیسے کہ نسیم ملت اڑیسہ والوں کو محدث کبھی نے کافر کہا، علامہ پیر کرم شاہ دھری کو تہذیب الناس صحیح بتانے پر کافر کہا، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کو فاضل بریلوی سے اختلاف کرنے پر گمراہ ٹھہرایا، مفسر قرآن مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب امام اسماعیل ابھی مسجد ممبئی کو صرف علماء کونسل میں بیٹھنے سے، دیوبند والوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے سے، نماز نہیں پڑھی، تھوڑی دیر بیٹھے، اس پر بیٹھنے پر محدث کبھی نے گمراہ ٹھہرایا، کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔
خطیب انقلاب حضرت مولانا عبداللہ خان اعظمی کو کافر کہا، نسیم ملت اڑیسہ والوں کو کافر کہا، خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا، اور جو ہے کہ ادھر جو ہے کہ عقیلی اور ایک اور اختلاف ہے کرناٹک میں، عقیلی اور احتشامی اختلاف ہے، اور ادھر زاہد ملک قطب نیپال کو مفتی جیش محمد نے کافر کہا، مفتی جیش محمد کو مفتی عبد المنان کلیمی نے کافر کہا، اور یہ فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی رحمۃ اللہ لکھا ہے، تفسیر علم نشاب ہو تو لے لینا، صفحہ 173 جلدوں میں لکھا ہے کہ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے، اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ یہ صفحہ 173 پڑھ لینا آپ جلد دوم، تفسیر علم شاہ جو حالات کے والد کی کتاب ابھی چھپی ہے نا امام احمد رضا اکیڈمی سے 2 جلدوں میں سالے نگر سے، اس میں لکھا ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا، اسی میں ترجمہ انہوں نے وہی کیا جو دیوبند والے کرتے ہیں، سورہ فتح کی پہلی آیت کا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ فاضل بریلوی نے کیا دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، یہاں فاضل بریلوی نے دکھا کر دیا، اور سورہ فاتحہ میں فاضل بریلوی نے چلا کیا، تھانوی صاحب نے دکھا کیا، ان کے والد نے بھی ویسے ہی کیا، علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا، وجہ بالن فاضہ کا ترجمہ کیا جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی، صفحہ 124 میں علامہ نقی خان رحمۃ اللہ نے کیا، میں آپ کو بھیج دوں گا صاحب، میں انشاءاللہ میں پڑھ لیتا ہوں، میرے واٹس ایپ میں آپ سینڈ کر دیجیے، میرے نماز کا سمے ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا آپ کو، ابھی بھیج دوں گا تھوڑی دیر بعد، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔